تو محترم حضرات، ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پہلے کافروں میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب نبی سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا تو کفر کیسے کر دیا؟ یہ اللہ کی سلیکشن پر بلیم ہوا کہ نہیں، کہ اللہ نے غلط آدمی کو سلیکٹ کیا؟ ہم نے اگر کسی جگہ، کسی یونیورسٹی، کسی مینجمنٹ کے لیے کسی کو سلیکٹ کیا، اس میں بعد میں خامی پائی گئی تو چونکہ ہم انسان ہیں، ہماری سلیکشن غلط ہو سکتی ہے، اور صحیح بھی ہو، بعد میں وہ آدمی بگڑ گیا تو ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ کل کیا کرے گا، کیا اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے؟ یہ وہابیوں کی عقل گئی کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے دور رکھے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد کا صفحہ دیکھیے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کتنے بڑے امام گزرے، کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہے کہ نہیں؟ امام اعظم کے کروڑوں کی تعداد، امام شافعی کے، امام حنبل کے، امام مالک کے، کروڑوں کی تعداد۔ اور کب سے؟ امام اعظم کو تقریباً 1250-1300 سال گزر چکے، تو 1300 سال میں وہاں تب سے لے کر آج تک کتنے فالوورز؟ اسی طرح امام شافعی کو تقریباً 1200 سال گزر چکے، 1200 سال میں کتنے کروڑ فالوورز؟ اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقیدے کے امام تھے اور وہ شافعی تھے، اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہ وہ بھی عقیدے کے امام تھے، وہ حنفی تھے۔ 4 امام تقلید جن کی جاتی ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور 2 امام جن کی عقیدے میں تقلید کی جاتی ہے، انہوں نے عقائد اہل سنت کو جمع کر کے بتا دیا کہ یہ عقائد اہل سنت ہے۔ تو 2 اماموں کا نام امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عقیدے میں اشعری امام کا فالوور ہوں اور مذہب میں شافعی امام کا فالوور ہوں، پیج نمبر 5، کوئی یہ کہے کہ میں عقیدے میں اشعری ہوں اور مسلکن شافعی ہوں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا وہ گمراہ ہے؟ نہیں، وہ مرتد ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ عبارت دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، انا شافعی الشرعی اشعری الاعتقاد، انا شافعی فی الشرع اشعری فی الاعتقاد، قلنا له هذا من الاضداد، کیا یہ گمراہی ہے؟ لا بل من الارتداد، وہ مرتد ہے۔ یعنی مرتد کا مطلب اسلام میں آ کر باہر چلا جانا۔ تو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو شافعی ہے اور جس کا عقیدہ اشعری امام کا عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب امام شافعی کے کروڑوں فالوور ہیں، سب کو مرتد کر دیا نا، سب کو کافر بنا دیا نا۔ امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ امام ابو منصور ماتریدی کی لکھی ہوئی کتاب، عقیدے کی کتاب کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، مکان، جسم، ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک فزیکل باڈی ہے جو ہمارے باڈی کی طرح نہیں ہے لیکن باڈی ہے۔ سنے ہیں نا، فزیکل گاڈ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ سنے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ان کا عقیدہ سنے ہیں کہ نہیں؟ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان پر اترتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، جبکہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت
بہت قریب ہو جاتی ہے تہجد گزار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. یہ کہتے ہیں منبر سے سیڑھی پر اتر کے ابن تیمیہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آسمانوں سے نیچے اترتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. تب اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جو ان اماموں کو فالو کرتا ہے چونکہ وہ اللہ کو جسم سے پاک مانتا ہے اس لیے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ اگر عرش پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اللہ کو بیٹھنے کی حاجت ہے، اور بیٹھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. جس جگہ بیٹھا ہو وہ جگہ فٹ ہونی چاہیے. تو معاذ اللہ ان کے نزدیک اللہ کی ایک سائز فکس ہے، اس لیے کہ عرش کی سائز تو فکس ہے نا. اگرچہ عرش بہت بڑا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ایک لمٹ تو ہے نا. تو اللہ کی لمٹ باندھی کہ نہیں؟ اچھا مجھے بتائیے، عرش کو اللہ نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. تب سوال یہ ہے کہ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں بیٹھا تھا؟ اگر اللہ بیٹھنے پر محتاج ہے معاذ اللہ، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی تجلی خاص عرش پر ہے. قرآن کو صحابہ کرام کی تفسیر، مفسرین جو صحابہ کرام کے عقیدے پہ چلتے تھے ان کی تفسیر کو لے کر پڑھیں گے تبھی صحیح بات سمجھ میں آئے گی. اور اپنی مرضی منمانی کرنے جائیں گے تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے، جو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور بات، دنیا گول ہے نا، دنیا گول ہے. تب جب دنیا گول ہے تو آسمان دنیا کے اوپر ہے. ہم ہندوستان میں ابھی ہے، بامبے کی سرزمین میں، تو اس دنیا ارتھ کو لے لیں گے تو اس جگہ پہ ابھی ہم ہیں، ہمارے اوپر آسمان ہے. انڈیا کے عین نیچے کون سا ملک ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، الٹی طرف. انڈیا اوپر ہے، نیچے کی طرف کون سا ملک ہے؟ کوئی ایک ملک تو ہوگا. سائڈ میں کوئی ایک ملک ہوگا، اس سائڈ میں بھی کوئی ایک ملک ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اوپر ہے تو انڈیا میں بیٹھا ہوا وہابی کے نزدیک اللہ اس کے اوپر ہے، جو نیچے کنٹری میں اس کو اللہ کہاں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ جو اس طرف بیٹھا ہے اس کے عقیدے کے مطابق جس کو وہ اللہ مانتا ہے، فزیکل گاڈ، وہ اس طرف اوپر ہے. تو نیچے کے وہابی کا کوئی دوسرا خدا ہوگا؟ اگر یہی خدا ہے تو اوپر تو نہیں مانا جائے گا، وہ تو نیچے مانا گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کتنے بڑے بیوقوف یہ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا مذاق اڑاتے ہیں. جو اللہ کا مذاق اڑائے، نبی کو کافر کہے، کیا اس کی باتوں کو ہم مانیں گے؟ اللہ اکبر. اب یہ آج کل کے غیر مقلد بات بات پہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اس کو فالو کرنے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، پھر اس کو فالو کرنے والے شیخ عبداللہ بن باز، اور اس کو فالو کرنے والے شیخ ناصر الدین البانی. یہ سب وہابیوں کے امام ہیں. ناصر الدین البانی ابھی 10-20 سال پہلے کا ہے، عبداللہ بن باز بھی ابھی قریب کا ہے. عقیدے میں یہ ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتے ہیں، اور ابن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ کو فالو کرتا ہے. امام اعظم کو ماننا یہ شرک ہے، تقلید امام شافعی کی کرنا شرک ہے. تو ابن تیمیہ کی تقلید کیسے؟ ابن عبد الوہاب کی تقلید کیسے؟ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ تو فوراً حوالہ دیتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بتایا، ابن عبد الوہاب نجدی نے بتایا. تقلید تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں.
تم اگرچہ ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے تقلید کر کے غلطی کر دی، تم بھی تو تقلید کرتے ہو۔ فرق بہت بڑا ہے ہماری اور تمہاری تقلید میں۔ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو نبی کے زمانے سے قریب تھے۔ امام اعظم ایک روایت کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک؟ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام مالک امام اعظم کے زمانے میں تھے۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے سٹوڈنٹ تھے۔ اللہ اکبر، یہ سب 200 سال کے اندر، اور یہ تمام حضرات خیر القرون میں شامل ہیں۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ، یعنی سب سے بہتر صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعی کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تبع تابعی کا زمانہ۔ تو امام اعظم امام مالک تابعی، امام شافعی امام احمد ابن حنبل تبع تابعی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چاروں ائمہ کرام خیر القرون میں آ گئے، بہتر زمانے میں آ گئے۔ اور ابن تیمیہ 700 سال کے بعد، ابن عبدالوہاب نجدی 1200 سال کے بعد۔ تو ہم صحیح کہ تم صحیح، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں جو خیر القرون میں سے ہیں، اور وہ بھی عقیدے میں سب ایک ہیں، کسی کا عقیدے میں اختلاف نہیں، فروعی مسائل فقہ میں اختلاف ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو الحمدللہ سنی مسلمان تقلید کرتا ہے ان کی جو نبی کے زمانے سے قریب اور جو بہتر زمانے والے ہیں۔ تم ان کی تقلید کرتے ہو جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی تقلید کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، فرق بہت بڑا ہے۔ ہم خیر القرون والوں کی تقلید کرتے ہیں، تم ان کی کرتے ہو جن کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم سچے مقلد ہو یا ہم سچے مقلد ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والے بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور یہی حق ہے۔ چاروں ائمہ حق پر ہیں، لیکن تقلید ایک کی ہونی چاہیے، وہ بھی عقیدے میں نہیں، سب ایک ہے، فروعی مسائل میں تقلید ہے۔ اور جو تقلید کو شرک کہتے ہیں وہ خود مشرک ہو گئے اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق ابن تیمیہ اور ابن عبدالوہاب نجدی کی تقلید کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو بات بات پر ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ابن تیمیہ نے ہمارے عقیدے کے موافق بات بھی کر دی ہے۔ وسیلے کا بہت زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے نا، وسیلہ جائز تو ہے، نیک عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں، جب تک آدمی زندہ ہے وسیلہ لے سکتے ہیں، آدمی کے انتقال کے بعد چاہے وہ نبی ہو ولی ہو وسیلہ لینا جائز نہیں۔ ان وہابیوں کو کیا پتہ نہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی سرکار کے وصال کے بعد وسیلے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اب اپنے امام کی ایک بات کو مانتے ہیں، دوسری بات کو نہیں مانتے، تو کیا یہ تقلید پوری ہوئی ان کی؟ تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ نہ یہ ہمارے امام کی تقلید کرتے ہیں، نہ یہ اپنے امام کی پوری تقلید کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں اپنے نفس کی، جو ان کو ٹھیک لگے اس پر عمل کرتے ہیں، اور نفس کی پیروی کرنے والے کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ غیر مقلد خود فیصلہ کرے وہ کہاں پڑے ہیں، کس کچرے میں پڑے ہیں۔ ارے سچے دل سے توبہ کر کے ابھی بھی سنی بن جاؤ، اماموں کی غلامی میں آ جاؤ، کامیاب رہو گے۔ ابھی انشاءاللہ آگے اور دکھایا جائے گا کہ تم نے غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہمارے عقیدے کو پروو کرنے والی باتیں جو تمہاری کتابوں میں ہیں جان بوجھ کر اس کو ہٹایا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔ نفس کی پیروی کرنا یہ صحیح نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تم غلط کرتے ہو، ہم ثابت بھی کریں گے تم غلط کرتے ہو۔ ہمت ہے، آئیے سامنے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، اور ہم آپ کو غلط ثابت کریں گے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے تو توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اور ہم اینی ٹائم ڈسکشن کے لیے ریڈی ہے۔ الحمدللہ کبھی سنی بھاگتا نہیں ہے۔
کبھی سنی نہیں بھاگتا. ہم تیار ہیں اور بہت پولائٹ ڈسکشن کرنے کو بھی ہم تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.